تو یہی وقت ہے جب تک ہم زندہ ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں خدا کی بات۔ عزیزان محترم، جو لوگ چلے گئے ہیں نا، ان کی نگاہیں ادھر اپنی اولاد کی طرف ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف ہوتی ہیں کہ کچھ بھیجیں ہمیں یہاں سے، کچھ وہاں بھیجیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ دیا کریں، قبرستان جایا کریں، ان کے نام پہ صدقہ دیں، ان کے نام پہ کیوں کریں؟ آپ خود سوچیں نا کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، تو یہ کھانا اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ یہ تو یہاں پیٹ بھرا آپ نے، اس کو کیا ملا؟ تو آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں واقعہ ایک عالم دین کا، کہ ان کے والد بھی عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ عالم برزخ میں، یعنی مرنے کے بعد یہ جو قبر ہے، یہ تو ظاہری قبر ہے، اصل تو وادی کوئی اور کھل جاتی ہے، کہا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں سکتا تمہیں، کیونکہ یہ عالم ہی دوسرا ہے، یہاں پہ عذاب جو ہے وہ دوسرا ہے، اور لیکن میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ چاروں طرف پہاڑ ہوں، بھاگنے کی جگہ نہ ہو، فرار کی جگہ نہ ہو، اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں۔ کہا عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے۔ تو کہا پھر بابا یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ چیزیں بھیجتے ہیں، یہ کیسے ملتی ہیں؟ تو کہا اس کی بھی میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں۔ کہا کہ جیسے کوئی ایک بند کمرے میں شدید گرمی اور دھواں بھرا ہوا ہو، اور ایک کھڑکی کھلے اور اس سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ ایک صلوات بھیج دیں سب مرحومین کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ کہا کہ ایسے جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس نے پھر دیکھا کہ بابا آپ کے ہونٹ زخمی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے نام سے پکارتا تھا کہ جو ان کو پسند نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ احترام کرتی تھیں تو مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن ان کو برا لگتا تھا، اس وجہ سے میرے ہونٹوں پہ زخم ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ تو کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہاں جاؤ، اگر والدہ تمہاری مجھے معاف کر دے تو یہ بہتر ہو جائے گا، سوچیں۔ خیر وہ پھر والدہ سے کہتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ عالم برزخ اتنا ڈیٹیلڈ ہے، اتنا فوکسڈ ہے، ایک ایک لمحہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے جو سنا ہے، وہ سب آئے گا۔